إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورہ آل عمران آیت نمبر 160. ہمہ قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، غفور الرحیم، لطیف و خبیر کے لائق، جن اکیلے نے نظام کائنات بنایا اور چلایا، اس کے بنانے چلانے میں ان کا کوئی ساجی شریک ہمسر تھا نہ ہوگا. جب تک چاہیں گے اس کا نظام چلائیں گے، جب چاہیں گے اسے اپنے سامنے حساب و کتاب کے لیے، سزا و جزا کے لیے لا کھڑا کریں گے. اور بے شمار لاتعداد درود و سلام حبیب کبریا، آبشار ضیاء، آپ کے اور میرے ہادی رہبر و رہنما امام اعظم، قائد اعظم، محسن اعظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام ہم تک ایسے پہنچایا جیسے اس کا پہنچانے کا حق تھا، اور اللہ رب العزت کی رضوان خوشنودی ان لوگوں کے لیے جو پہلے دن سے آج تک دین حنیف کے لیے کوشاں ہیں. میرے سر پہ ہے ابر تسلیم و رضا کا سایہ، میرے سر پہ ہے ابر تسلیم و رضا کا سایہ، توکل میرا ایمان ہے، تحمل میرا سرمایہ. حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہمارے معاشرے میں ختم ہونے والا صبر، تحمل اور برداشت ہے. صبر، یہ تحمل اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ رب العزت سورہ نساء آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ علیم حلیم. اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والے، بڑے حلیم ہیں، بڑے بردبار ہیں، بڑے صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. اللہ مالک ہیں، خالق ہیں، اور ہر چیز پر قادر ہیں. قادر مطلق ذات ہے ان کی، اور علیم حلیم، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. علم ان کا بہت وسیع ہے. تو اللہ رب العزت اگر صابر نہ ہوتے، اللہ رب العزت حلیم نہ ہوتے،
تو ہماری جو اعمال ہیں ان کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتے، کیونکہ جاننے والے ہیں ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو، ہمارے کردار کو، ہمارے افعال کو، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے، دنیا میں کوئی چیز باقی بچ نہ سکتی۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی جو صفت ہے کہ وہ حلیم ہے، برداشت کرنے والے ہیں، اس کے سبب یہ کائنات قائم ہے۔ اور سورہ البقرہ آیت نمبر 226 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم۔ اللہ رب العزت وہ تمہاری لغو قسموں میں تمہاری پکڑ نہیں کریں گے، یعنی جو تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے نا، ہر بات میں اللہ کی قسم ایسے ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت ہمارے ہاں بھی نہیں ہوتی، لیکن اس پر جلدی سے اللہ کی قسم ایسے، یہ معاملہ ایسے ہے، تجھے مجھ پہ یقین نہیں، میں قسم اللہ خدا پاک کی قسم، عادت بن چکی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہاری اس عادتاً الفاظ کی، قسموں کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کروں گا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہاری ان قسموں پر پکڑ ہوگی جو تو ارادے سے کھائے گا، ارادے سے قسمیں اٹھائے گا، اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ واللہ غفور رحیم اور غفور حلیم۔ یہ قسموں کی بات کر کے آگے اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتے ہیں، اللہ خوب بخشنے والے ہیں، خوب بردبار ہیں۔ یعنی اگر تمہیں اللہ رب العزت پکڑنا چاہتے تو ان چھوٹی قسموں پر، تمہاری عادتاً قسموں پر بھی تمہاری پکڑ کر سکتے تھے۔ انہیں کون پوچھ سکتا تھا، کون ان سے سوال کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ رب العزت اتنے حلیم ہیں، اتنے صابر ہیں، اتنے بردبار ہیں، اتنا درگزر کرنے والے ہیں، کمال حوصلے کے مالک ہیں کہ وہ تمہاری ان لغو، تمہاری ان غیر ارادی قسموں پر پکڑ نہیں کریں گے، وہ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ وہ پچھلی آیت میں علیم حلیم، جانتے ہوئے بھی، اور یہاں پر گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے۔ اور اللہ رب العزت سورہ البقرہ آیت نمبر 262 میں ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی مانند ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور پھر ہر ایک بالی میں سے 100 دانہ، یعنی ان کی نیت پر یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہی مال کو خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا یہ ایک دانہ خرچ کرنا 700 کے ایکول تسلیم کرتے ہیں، 700 کے برابر ان کو اجر ملتا ہے۔ اور یہی بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، نیتوں کو جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، اس سے زیادہ بھی اسے بڑھا کر دے سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ پر مال خرچ کرتے ہیں، لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى،
جن کا ارادہ صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کسی پر احسان نہیں چتلاتے۔ بھائی میں نے تجھے وہ مال دیا تھا نا، وہ فلاں وقت میں تم میرے پاس آئے تھے، فلاں وقت تمہاری یہ حالت تھی، تو آج میں نے تجھے بھینسوں کو چارہ ڈالنے کا کہہ دیا، تمہارے پاس وقت ہی نہیں، آج تم میرا فلاں کام نہیں کر سکتے، یہ فلاں جگہ سے فلاں چوک سے میری سبزی، میرے گھر کا سودا سلف نہیں لا سکتے۔ بات بات پہ وہ ایسے نہیں کرتے، اسے تکلیف نہیں دیتے، ان کے لیے اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ بلا خوف و خطر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح ایذا دینے سے، احسان جتلا کے مال خرچ کرنے سے بہتر ہے قول معروف و مغفرۃ خیر، تم اس کے لیے اچھی بات کہہ دو، اس کے لیے مال خرچ نہ کرو، اور اس سے اگر تمہیں کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی ایذا پہنچی ہے تو اس سے تم درگزر کر لو۔ خیر یہ بہتر ہے من صدقۃ یتبعها اذى، کہ تم صدقہ کرو اور اس کے پیچھے اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ واللہ غنی حلیم، اللہ رب العزت بہت ہی غنی، بے پرواہ ہے اور بردبار ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو تمہارے ان مالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لوگوں کو مال پہنچاؤ، اللہ کو یہ تمہارا مال نہیں پہنچتا، اللہ نیتوں پر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ نیتوں کے مطابق تمہیں ثواب اجر عطا فرمانے والے ہیں، انہیں مال کی ضرورت نہیں، مال نہ خرچ کرو، یہ بہتر ہے، اس کے بدلے میں اسے اچھی بات کہہ دو، اچھا مشورہ دے دو، اس کی اصلاح کر دو، اس کی تربیت کر دو، اور اگر وہ اس بات پہ تجھے کوئی بات کہہ دیتا ہے، ہاں دیکھا ہے تجھے بڑا حاجی ثناء اللہ اور بڑی بڑی باتیں، اور خود اپنے آپ میں تجھے جان کا، ایسی باتیں لوگ جب سامنے سے کریں تو پھر وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ، اس سے درگزر کرنا یہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ مال نہیں چاہیے، غنی میں اس سے بے پرواہ ہوں، میرا کھاتے ہو، میرا پیتے ہو، میرا تم ہضم کرتے ہو، میرا اوڑھتے ہو، مجھ سے لیتے ہو، میں دیتا ہوں، میرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اگر میرے دیے ہوئے میں سے تو نے ایسے ہی کرنا ہے، غنی میں بے پرواہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ حلیم بردبار ہوں۔ تمہارے ان چکروں میں، ان بات میں، ان چیزوں میں تمہاری پکڑ کر سکتا تھا کہ بھئی میرا دیا ہوا ہے، میں نے تیرے گھر پہ فلاں 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 کو بھیج دیا، اس کو ضرورت تھی، تو نے اسے دھتکار دیا، بلکہ دھتکارنے کے ساتھ یہ احسان کر دیا، اسے تکلیف پہنچا دی ہے، اس پر پکڑ ہو سکتی تھی، لیکن میں حلیم بردبار ہوں۔ اور سورہ تغابن آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس ہی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ یغفر لکم، تمہاری خطائیں، تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، تمہاری معصیات اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ رب العزت بڑے قدردان اور بردبار ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کو قرضا حسنہ، یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ یہ تمہارے نیک
اعمال ہیں، تمہارا اچھا کردار ہے، تمہارا کریکٹر ہے، تمہارا لوگوں پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی کو اچھا مشورہ دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے تمہارا ناتا تعلق واسطہ چھوڑنا ہے، قرضا حسنا، یہ قرض حسنا اللہ رب العزت کے سامنے اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی زکاتیں اور اپنی دیگر عبادات کے انبار لگانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ عمل کرو گے یضاعفہ لکم، وہ تمہارے لیے یہ نیکیاں بڑھاتے چلے جائیں گے اور تجھے اس کی پاداش میں معاف فرمائیں گے۔ واللہ شکور، اللہ رب العزت تو قدردان ہے۔ جو ان کے سامنے آتا ہے، جو ان کے سامنے گڑگڑاتا ہے، اللہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت بہت ہی بردبار ہے۔ سورہ الفاطر آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ اگر لوگوں میں سے اللہ رب العزت پکڑ کرنے لگتے، کس کے سبب، کس کی پاداش میں؟ بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، جو تم عمل کرتے ہو، بما کسبوا جو تمہارے کسب ہیں، جو تم فعل کرتے ہو، جو تم کرتوت کرتے ہو، ان پر اگر اللہ رب العزت فوری تمہاری پکڑ کرنے لگ جاتے، ما ترک علی ظہرها من دابہ، اس زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمی، یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العزت تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے رہے ہیں۔ وہ مہلت دیتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں، شاید کہ تم بدل جاؤ، شاید کہ تم اپنے کرتوت درست کر لو، شاید کہ تم اللہ رب العزت کے سامنے مطیع ہو جاؤ، شاید کہ ان کی رسول کی دعوت پر تم لبیک کہہ دو۔ وہ جو تمہارے دعوے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ جو تمہارے اس طرح کے دعوے ہیں، نعرے ہیں، شاید کہ اس پر تم عمل کر کے دکھا دو، شاید صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ وہ جو اللہ نے اپنی ہی عبادت کا تم سے اقرار کروایا تھا، تم نے کہا تھا بالا کیوں نہیں، ہم آپ کی ہی عبادت کرنے والے، شاید اس پر آ جاؤ۔ یہ مہلت اللہ رب العزت تمہیں دیتے ہیں، یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کامیاب ہو گیا، پتہ نہیں اللہ نے مجھے یہ ترقی عطا فرمائی، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کی رضا نہیں بلکہ اس کی مہلت ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کہاں تک تم جا سکتے ہو، جاؤ بغاوت کر کے دیکھ لو، زمین سے باہر نکل کے دکھا دو۔ میرے یہ سسٹم جو کائنات کے بنائے ہیں، زمین سے نکل کے کسی اور سیارے پہ جا کے اپنی زندگی بسر کر کے دکھاؤ مجھے، لیکن میری پکڑ سے دور ہو کے نکلو، دکھاؤ، نکل کے دکھاؤ، جہاں میری رسائی نہ ہو، میری پہنچ نہ ہو۔ یہ تمہیں مہلت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ آ گئی نا وہ تمہارا مقررہ وقت، تو پھر اللہ رب العزت كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں کہ کون کیسے عمل کر رہے ہیں۔
کون اللہ رب العزت کی راہ پر چل رہا ہے، کون ان سے بغاوت کر رہا ہے، کون بظاہر اللہ کی راہ پر لانے والا، اس کی انسانیت کے لیے کام کرنے والا، اور حقیقت میں لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانے والا ہے اللہ رب العزت بصیرا، اسے دیکھنے والے ہیں، اس کے مطابق وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، وہ اب تمہیں اکٹھا نہیں پکڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تمہیں اللہ رب العزت پہلی قوموں کی طرح یک بار ختم نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ان پانیوں پر میرا قبضہ ہے، اگر میں کسی قوم کو ایک ہی مرتبہ پانی سے ختم کر سکتا ہوں، آج بھی پانی نے میری بغاوت نہیں کی ہے، ہواؤں میں اڑا سکتا ہوں، لیکن یہ میرا قانون نہیں ہے۔ اب مہلت ہے تمہارے لیے، زمین کے اندر دنسا سکتا ہوں سارے کا سارا شہر۔ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے یہ بالا کوٹ کیسے ختم ہوا۔ یہ اللہ رب العزت عبرت کے لیے شاید الی اجل مسمی، مقررہ وقت تک ہے، یہ نہ سمجھو کہ پکی چھوٹ مل گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، لیکن اذا جاء اجلهم اس کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ لیکن وہ اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، وہ صابر ہے، کمال حوصلے کا مالک ہے کہ وہ مالک یہ کل ہو کے اس کے سامنے تم کہو فلاں بھی مالک ہے۔ اللہ ہاں داتا ہے، لیکن فلاں بھی داتا ہے۔ اللہ دستگیر ہے، اس کے ساتھ ساتھ فلاں بھی دستگیر ہے، فلاں بھی یہ کر سکتا ہے۔ اللہ بھی زندگی موت کا مالک ہے، لیکن فلاں بھی 12 سال بعد وہ پانی میں ڈوبتے ہوئے بھیڑے کو پار لگا سکتا ہے، فلاں بھی یہ کر سکتا ہے، فلاں بھی رزق عطا کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے مقابلے میں کیسی کیسی چیز حفاظت اللہ بھی کرتا ہے، اور ہمارے پاؤں میں گھس گیا ہوا جوتا ٹوٹا ہوا وہ بھی ہماری گاڑی کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایسی چیزیں اس کے مقابلے میں لا دی، لیکن کیا کمال حوصلہ نہیں ہے اس مالک کا کہ اس نے اس پر تمہاری پکڑ نہیں کی، تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ وہ مہلت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا وقت آنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک وصف صابر ہونا ہے، بردبار ہونا ہے، جس کی وجہ سے آج نظام کائنات چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس صفت پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن إبراهيم لحليم أواه منيب۔
تو اللہ رب العزت کی عطا کردہ یہ صفت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر بھی تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 76 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم